جس نے اسباب علم حاصل نہ کیا اسے امی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا امی بولے تو جاہل نہیں ہے، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی ہوں گی نا، تو امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں، امی کے معنی ہیں جس نے اسباب علم کے ذریعے علم حاصل نہ کیا، کیا بات ہے، سبحان اسے کہیں گے امی۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو طالب علم کہاں ہو سکتے تھے آپ؟ کتاب اور خلمہ کی ضرورت حضور کو کیا تھی؟ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات یاد رکھو، سارے نبی پڑھے لکھے تھے، ہمارے نبی امی تھے۔ ہاں جی، تم نے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو فضیلت تھی خاتم الانبیاء کی، وہ فضیلت نبی امی کے لیے تھی۔ تو انبیاء کرام کے نزدیک جس نبی کا انتظار تھا نا، وہ نبی امی کا انتظار تھا۔ اور نبیوں میں نبی امی صرف ایک ہی ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی کا ذکر تھا، کون سے نبی ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس رسول کی اتباع کرو جو رسول کیسا ہے؟ نبی امی ہے۔ حضور کا فل فارم، نبیوں کے پاس تعارف ہے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو نبی امی صرف ایک ہی ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی امی جس شہر میں ہو، ہاں جی، وہ شہر کی قوم پڑھی لکھی ہو سکتی کیا؟ بڑھ جائیں گے نا انہوں نے کیا جی ہم پڑھے لکھے، نبی تو پڑھا لکھا بھی نہیں، اس لیے اللہ نے امت کو بھی امی رکھا۔ کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کی مثالیں ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثال بیان کریں لوگوں کے واسطے، لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی تفسیر نہیں کر سکتا ہے نہیں۔ تو کوئی بولے گا یہ عالمہ کا کیا کمال ہے کہ ہم بھی کر سکتے نا، ہم بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ارے بوبو نے کہی منون میلی کہی، کیا نہیں چلے گا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اسے تو صرف عالم ہی سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، عالموں کی فضیلت آگے نہیں آئی ہے نہیں؟ اللہ فضل کرتا، یہ مولویوں کو ریڈی میڈ مل گیا۔ لوگ بولتے ہیں عالموں کیا فضیلت ہے کہ خالی نماز پڑھتے ہیں، اور کیا ہمارے کو بھی آتا پڑھانے کے واسطے ہے نہیں؟ پڑھانے آتا ہے، اندر کچھ فالٹ آیا تو پھر ہے نہیں، فالٹ آیا تو کیا کرتے پھر؟ اس لیے امام کے پیچھے ایسے ہی آدمی ہونا جو امامت کر سکتا۔ اب آتے موزنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت، اب اقامت بولا تو امام کو کچھ غلطی ہو گئی تو پھر تو پڑھا سکتا کیا ہے نہیں؟ امام کو غلطی ہوئی، پیچھے موزن ریڈی رہنا۔ تو اب تک موزنہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، اب موزنہ ڈھونڈے تو بھی ذرا ایسے ڈھونڈو اوقات نماز جاننے والے ہونا، اور کم سے کم موزن نماز پڑھانے والا تو رہنا ہے جی، ایسا موزن رکھ۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، اس لیے میں اور سمجھتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں۔ تو 6000 آیتیں، اس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ 1000 آیات امر، 1000 آیات نہیں،
1000 آیات وعدہ، 1000 آیات وعید، 1000 آیات قصص اور 1000 آیات امثلہ اور 500 آیات حلت و حرمت۔ 500 آیتیں ہیں جس میں حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے گئے، اور یہی ہے فقہ۔ فقہ جو بولتے ہیں نا، مسئلہ مسائل، 500 آیتوں میں۔ اچھا جی، اور 100 آیتیں ہیں دعا، آیات دعا 100۔ کتنے ہوئے؟ 6600۔ باقی 66 آیتیں جو ہے نا مشترکہ ہیں، کیونکہ جنہوں نے اتنی محنت کی وہ مفسرین، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے یہ، ورنہ ہم کہاں ڈھونڈنا، ہمارے کو فرصت کہاں رہنا۔ یہ مفسرین محققین نے جو محنتیں کی ہے قرآن کے لیے، اپنی زندگیاں وقف کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا، مزید تفصیلات ہمارے مفتی صاحب قرآن میں بیان کرتے رہیں گے۔ بس ایک شان نزول میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یہ 2 صورتوں کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ بیمار ہو گئے، لیکن بیماری ہے کیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور 6 مہینے تک بیمار رہے، اور 3 راتیں تو حضور پر بڑی شدید گزری، بہت تکلیف تھی۔ یہ 6 مہینوں میں حضور کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور محسوس ہوتا وہ کام میں کر لیا۔ آپ کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آرام فرما رہے، سو گئے، تو خواب میں 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ سرانے کو بیٹھا، دوسرا پائنتی کو بیٹھا۔ سرانے والے نے پائنتی والے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا بولا ان پہ جادو کیا گیا ہے، ان پہ جادو ہے۔ پہلے والے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے والا بولا لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ یہ منافق تھا، یہودی تھا، پھر بظاہر مسلمان ہوا، ڈپلیکیٹ۔ تو کہاں لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اس کی بیٹیاں تھیں جادوگرنیاں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سے مراد اس کی بیٹیاں ہیں، جادو میں منتر پڑھ کے پھونکنے والی ہیں، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس پہلے والے نے پوچھا اچھا وہ جادو کس چیز پہ کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ان کے کنگھے کے دندانوں پر اور کچھ بالوں پہ کیا گیا ہے۔ پہلے والا پوچھا وہ جادو کا سامان کہاں رکھا ہے؟ دوسرے والا بولا وہ کھجور کا پھل جس میں پیدا ہوتا ہے نا گابھا، وہ گابھے میں رکھ کے ایک کنویں کے اندر نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ کون سا کنواں ہے؟ کہاں بنو زریق قبیلے کا کنواں زروان۔ زروان کنویں کے اندر نیچے ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور حضور کو وہ کنواں بتایا گیا، پورا سامنے بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی،
حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے. فرمایا کہ مجھ پر سحر کیا گیا, جادو کیا گیا. تم بولیں گے نبی پہ بھی ہوتا کیا مول صاحب جادو؟ ہاں نبی کو بھوک لگتی نا, پیاس لگتی, ہاں جی کوئی چیز جو ہے تکلیف دے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. طبعی طریقے پر جیسے اثر ہوتا ہے جادو بھی ویسی چیز ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لیے اور اس کنویں پہ پہنچے اور کچھ صحابہ نیچے اترے. اس کا پانی مہندی کے کلر کا تھا, یعنی بہت پرانا, کوئی جو ہے پانی نکالا ہی نہیں, سڑ گیا تھا پانی. بہرحال کچھ صحابہ نیچے اترے اور نیچے بڑے پتھر کے نیچے تھا وہ, اس کو نکالا اوپر لے کے آئے. ادھر حضرت جبریل امین تشریف لائے. یہ دونوں سورے لے کر, یہ دونوں سورے, اس میں 11 آیتیں تھیں. جب وہ گابھے کے اندر سے جادو کا سامان نکالا گیا اس میں آپ کے کندھے کے کچھ دندانے تھے, آپ کا کندھا تھا اور کچھ بال تھے جو کنگھے میں لگے رہتے نا بالا. یہ بالا کابی نہ کو پھینکو, کیونکہ اگر کوئی دشمنی کرانا تمہارے بالوں پہ جادو کرتا, تمہارے ناخنوں پہ بھی جادو ہوتا, ہاں جی تمہارے پاؤں کے نیچے کی مٹھی اس پہ بھی جادو ہوتا. خاص طور سے عورتوں کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں نا اس پہ تو بہت جلدی ہوتا ہے, ہاں جی. اس لیے اپنے احتیاط خود کرو. جب نبی پہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا ہوا, نہیں ہونا چاہیے. تم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ممکن ہے, لیکن اس کا علاج بھی اللہ نے نازل فرمایا. یہ 2 صورتیں نازل ہوئے معوذتین. اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, اے نبی آپ کہہ دیجیے پناہ میں آتا ہوں میں صبح کے رب کی, کیونکہ رات بہت ڈینجر رہتی نا, تو صبح آ گئی تو ذرا سکون ہو جاتا. من شر ما خلق, مخلوق کے شر سے. یاد رکھو انسان کی نظر لگتی اور حضور نے فرمایا نظر لگنا حق ہے. عام طور سے خوبصورت بچے رہتے نا نظر لگ جاتے. کبھی کبھی بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے, پریشان ہو جاتی ماں, کیا ہے کہ ماں میرا بچہ دودھ نہیں پیا. ہاں جی کس کے سامنے دودھ نہیں پلانا, نظر لگی تو بچہ کا دودھ چھوٹ جاتا ہے. نظر حضور نے فرمایا حق ہے. نظر انسان کو خبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے, اتنی ڈینجر ہوتی. اور انسان کی نظر پھر بھی اتنی کم ہے. جناتوں کی نظر جو رہتی نا بہت ڈینجر رہتی. جنات بھی نظر لگاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, دوا خانے میں پیسے بھرتے رہو, ہاں جی اسے ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا, مگر انہوں تو چھریا لے کے بیٹھے بسم اللہ یا اللہ اکبر, بھرو 2 لاکھ پہلے. ہاں جی پہلے بولتے تھے کہ مردہ جنت میں جاؤ یا جہنم میں, فاتحہ کے 11 روپے تو گھٹے. اب جو ہے یہ چیزیں ہیں نظر لگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں امام حسن اور حسین. بچے بیمار ہو گئے, فل بخار. حضرت فاطمہ نے کہلوایا ابا جلدی آؤ, تمہارے نواسے میرے بچے بیمار ہو گئے. حضور کو بڑی محبت تھی, اپنے نواسوں سے دوڑے ہوئے تشریف لائے. دیکھا بچے جو ہے بخار کے اندر ہیں. حضور پریشان ہو گئے. جبریل امین تشریف لائے, فرمایا رسول اللہ آپ کے یہ نواسوں کو نظر لگی ہے. اور پھر جبرائیل نے دعا بتائی. حضور نے وہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ
من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یہ دعا جب پڑھی نا نماز سے اٹھ کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کے دوڑنے لگے دونوں. نانا جان دیکھ کے مسکرا رہے ہیں پیاروں کو اچھے ہو گئے. حضور نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اگر نظر لگ جائے نا یہ پڑھ لیا کرو نظر اتار. پرانے بڈھیا کیا کرتے تھے وہ ہری مرچی لے کے نظر اتارتے تھے. لیمبو ہری مرچی یہ اتر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بھولے بھالے لوگوں کی نیتوں کے مطابق بھی مہربانی فرما دیتے. یہ احکام مسئلے مسائل پڑھے لکھوں کے واسطے ہے. یہ بھولے بھالے رہتے نا یہ الٹا سیدھا بولے تو بھی اللہ کے پیارے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وہ ایک شخص کے جو ہے سواری سامان گم ہو گیا انہوں نے الٹا جوڑا تھا بیٹا لیکن اللہ کو اس پہ پیار آ گیا. اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی. بہرحال حضور نے فرمایا یہ دعا تم پڑھ لیا کرو نظر اتارنے کے واسطے یہ دعا ہے. اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بچے اسماعیل اور اسحاق کو جب نظر لگتی تھی تو یہی پڑھ کے ان کی نظر اتارا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ پہنچے اور کچھ صحابہ نیچے اتر کے اور نیچے پتھر کے نیچے تھا وہ گابا وہ نکال کے لائے. اس کے اندر یہ چیزاں لکھے. اچھا اس میں ایک تانت تھی. تانت کیا بولتے اس کو وائر تانت نا جس میں وہ موتی پورا تھے جب خیر سمجھ گئے تانت. تو وہ تانت میں 11 گاٹھیاں لگی ہوئی تھی. ہر گاٹھی میں ایک سوئی رکھی ہوئی تھی. گاٹھی میں سوئی رکھ کے گاٹھی ماری گئی تھی منتر پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 2 سورتیں نازل ہوئی اس میں 11 آیتیں ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے اور وہ گاٹھی کھل جاتی تھی. گاٹھی کھلتے ہی آپ کی طبیعت صحیح ہو جاتی تھی. 11ویں آیت پر 11ویں گاٹھی کھلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. اصل میں جادوگراں کیا کرتے ہیں تمہارے کو بند کے رکھتے ہیں تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. بعض لوگوں بولتے ہیں نقصان کچھ تعویذ ہے کیا دکان پہ جانا سے نہیں معلوم ہوگا. میں بولتا ہوں اس کو 3 دن بھوکا رکھو بیٹے کو. یہ نہیں جیسا باپ جاتا دکان پہ پھگٹ کھا رہا نا ایدھی تو میں بولتا ہوں اس کے لیے تعویذ ہے اس کو 3 دن بھوکا رکھے بیٹے. نہیں جس کا باپ جاتا دکان پہ. ہمارے کو تو کھانے کی سنت بہت معلوم ہے. میٹھا کھانا سنت ہے نا موسا. ہاں وہ سحری میں مچھلی کھانا سنت ہے نا. سب کھانے کی سنت معلوم ہے لیکن فاقے کی سنت نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے فاقے بھی تو کیے نا. کبھی تم پہ فاقہ آیا نہیں آیا ہوں گا نہیں آیا ہوں گا لیکن فاقہ ہمارے کو معلوم ہے. ہاں جی میں نہیں بولنا آج بول رہا ہوں تمہارے سامنے بہت زمانے کے راز کی بات. ہاں جی میں جو پڑھتا تھا یہاں مصباح العلوم میں یہ تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے. 45 نہیں زیادہ چھوٹا 47-48 سال پہلے کی بات پڑھ رہا ہوں. میں پڑھتا تھا. حافظ جبار صاحب بھی پڑھتے تھے خودگیر سے آئے تھے یہاں حفظیہ دور کے واسطے آئے تھے. تو ہمارے دونوں کے گھر ایک ہی سائڈ میں تھے. ہمارا گھر وہ نامر ناکا پرانا جبار صاحب کا گھر ان کے بڑے بھائی کا گھر ادھر تھا مال پہ ساڑی گلی مال پہ آگے. تو ہم جو ہے جمعہ کو چھٹی ملتی تھی تو صبح دونوں مل کے اپنے اپنے گھروں وہ ہنومان کے مندر ہے نا وہاں تک دونوں کا راستہ ایک رہتا تھا. پھر ہم سیدھا جاتے تھے ہم ادھر جاتے تھے. ہاں جی اس وقت ہماری غریبی کا ایک نقشہ بتاتا ہوں. ہمارے کپڑے یہاں
پھٹے ہوئے رہتے تھے اور گھٹنوں پہ پھٹے ہوئے رہتے تھے. ایک جوڑے کے سوا دوسرا جوڑا نہیں تھا ہمارے پاس. جب دشکال کا دور آیا 1972 میں تو راشن پہ کپڑے ملتے تھے, دشکالی کپڑے ہیں جی. تو عید کو ہم نے دشکالی کپڑے پہنے ہیں جی. 72 میں دشکالی عید تو فاقے گزرے ہیں. یاد رکھو راحت کا مزہ تکلیف کے بعد ہی آتا ہے. لوگ مطلب صاحب کارا تمہارے کو دلا دیتے, میں بولا نہ کرے بھائی, یہ دھکے کھاتے ہوئے جاتے نا اور جا کے جب سکون ملتا ہے تو وہ مزہ ہو رہی. اچھا کتابی لمبا سفر ہے 400-500 کلومیٹر, جہاں جانا نا قرآن کی تفسیر 2 گھنٹے کرنا چاہیے. تھک جاتا ہوں میں, لیکن قرآن کی جب تفسیر کرتا ہوں تو فریش ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا ہوں, کبھی تھکا ہی نہیں تھا. لوگوں مجھے ایسا کیسا کیپیسٹی, ارے کیپیسٹی نہیں ہے کم بخت, یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے یہ. ہاں یاد رکھو اللہ کا کلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں. حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. 11 آیتیں حضور نے پڑھی تو ساری گاڑیاں کھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, میں نے کہا یا رسول اللہ وہ جادو کون کرا تھا جی, ذرا اس کا نام تو بولو. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی بس, میں کسی کی تکلیف کا سبب بننا نہیں چاہتا. دوسری روایت صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون جادو کرا جی, ذرا ہمارے کو بولو ہم اس کو دیکھ لیتے. حضور نے فرمایا جان اللہ مجھے شفا دے دیا نا بس. یہ حضور کے اخلاق تھے. انک لعلی خلق عظیم, یہ آپ کے اخلاق ہے, عظیمت ہے. آپ نے دشمن کو تکلیف نہیں دی. اچھا اس کے بعد حضور کی محفل میں وہ کم بخت آتا تھا, بیٹھتا تھا, حاضر باش تھا حضور کی مجلس میں, لیکن کبھی حضور نے اس کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا. پوچھنا تو الگ بات ہے, کیوں رے کم بخت میرے بچ کرتا کیا, کبھی پوچھے بھی نہیں اس کو. جی یہ آپ کے اخلاق, آپ نے اپنی زندگی بھر کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا اور کبھی اس کو بتایا بھی نہیں. تو یہ معوذتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صبح اور شام اس کو پڑھ لیا کرو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ پہنچتے تھے تو آپ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 سورے پڑھتے, اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے, پھونکتے تھے اور اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. حضور جب بھی بیمار ہوتے تو یہ 3 سورتیں پڑھ کے حضور اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے, پورے بدن پہ پھیر لیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے, یعنی سفر کے آخری 4 شنبے کو حضور بیمار ہو گئے اور 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, یعنی اس کو بولتے ہیں مرض الوفات. مرض الوفات میں حضور جب مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی, ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے. بہرحال حضرت عائشہ فرماتی اس زمانے میں یہ صورتیں پڑھتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پہ پھونکتی تھی اور حضور کے ہاتھوں کو ان کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. فرماتی ہیں اس لیے حضور کے ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے, حضور کے برکت والے ہاتھ.
تو جب سے یہ حدیث میں نے پڑھا الحمدللہ جب سے عمل ہو رہا ہے. اللہ ہمیشہ عمل کی توفیق دے. کتنا تو پڑھ سکتے نا جی تم. آج مجلس میں آئے نا یہ کھانا پھوگٹ کھا کے رکھو جاتا ہے. تھوڑا تو بھی عمل کرو. سونے سے پہلے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہمارا بیان تو منہ پھٹ رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں پوچھیں گے مولانا کو آنے کے بعد نہیں پوچھیں گے لیکن آنے کے بعد انہوں سائڈ مان لیتے. بہرحال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو. پوچھنے سے علم بڑھتا ہے. ہماری جہاں مجلسیں ہوتی ہیں نا تو لوگ چٹھیاں دیتے سوالات کے تو تفسیر کے بعد 10 منٹ ہم اس کے جوابات دیتے. یہ سلسلہ بھی اس میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو کنفیوژن ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی کیا کہتا نالی تو بہت اچھی ہے کہاں تو بھی پتھر اٹک جاتا ہے. آپ پانی آگے نہیں بڑھتا رک جاتا تو کیا کرو ایک لکڑی لے کے اس کو اندر سے پتھر نکالو اور نکال کے پانی پھر صحیح بہتا ہے. انسان کی سوچ کہیں جا کے کہاں تو بھی اٹکتی. اب عالمہ کا کام ہے ایک لکڑی لے کے اس کو وہاں سے ہٹا لینا ہے کہ دماغ صحیح ہو جائے. یہ عالموں کی ذمہ داری ہے. بہرحال عالمہ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر. یاد رکھو بیان سننا عوام کا کام ہے. بیان سننا عوام کا کام ہے لیکن بیان سننا عالموں کے لیے سزا ہے. عالمہ دیکھیں گے ایک دوسرے کے بیان میں رہتے نہیں ہونا. دعا میں تو آتے آخر میں تو آتے کھانے میں تو آتے. ارے وہ میرے کو دیر ہو گئی تھی کہ بھائی ارے ہمارے کو سب معلوم ہے بیٹا. انیس سو 81 میں ناندیڑ میں درس ہوا. ناندیڑ میں 1981 میں. اب 2021 کتنے ہو گئے. اللہ کا شکر اللہ نے 40 سال کی خدمت مکمل. اللہ تعالیٰ اسی پہ زندہ رکھے. اللہ اسی پہ خاتمہ عطا فرمائے. آمین آمین. بس 40 سال بہت ہو گئے نا جی. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ایسے رہنا سننے والے مسافہ کرنے والے کو میرے کو بہت غصہ آتا. السلام علیکم. ابے سلام رہتے ذرا کام کی بات کر بیٹا. تو کیا بات عرض کر رہا تھا. جیسے ہو گئی جی پہلے کیا بولو. ہاں جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم تو پوچھو. پوچھنے سے کلیئر ہو جائے. ہاں جی تو دل میں رہتا سوالات. یاد رکھو آج دنیا کے انسان 2 چیزوں کی تلاش میں. 2 چیزوں کی تلاش میں. ایک امن کی تلاش میں اور دوسری چیز حق کی تلاش میں. کیا بات. حق کی تلاش میں. کوئی بھی فرقہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم والا آج 2 چیزوں کی تلاش میں. امن اور حق. اور یہ 2 چیزیں تمہارے پاس ہیں جی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اللہ کیا کیا نعمتیں تم کو دیا ہے لیکن وہ ایسا ہے وہ بھیڑیا بکریا میں آ گیا ہے جی. شیر بکریا میں آ گیا انہیں بھی گھاس کھا رہا ہے. شاکاہاری بن گیا مسلمان. ابے تو ماساہاری ہے. لگا بولے ڈاکٹر بول رہے مسلمان گوشت کھاتے بیماریاں ہو رہے. میں بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب مسلمان بیمار ہوا
تو گوشت کھایا تو شفا ہے اس کو. اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں جانوروں کا ذکر کرتے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض جانور تم کھاتے نا مسلمان، اللہ نے حلال کیا تمہارے. ہاں جی. اور رہ گئی شاکاہاری، اللہ نے فرمایا یہ یہودیاں کی پسند ہے. یہ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. موسیٰ منو سلوا کھا کے تھک گئے رے بھائی، ہمارے کو زمین کی ترکاری دے، اللہ سے دعا کر. ہاں جی. ہمارے کو ترکاری ہونا، ہمارے کو ککڑیا ہونا، ہمارے کو گیہوں ہونا، ہاں جی، ہمارے کو مسور کی دال ہونا. یہ شاکاہاری کی ڈش ہے، یہ شاکاہاری کی. ہاں جی. ہمارے کو پیاز ہونا، لہسن ہونا. موسیٰ نے کہا کم بخت ہو، اللہ نے اعلیٰ غذا دی اور تم تھرڈ کلاس مانگ رہے ہیں. أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. مسلمانوں لوگاں بولے تمہارے کو شاکاہاری بنو بہت اچھا رہتے تم. مسلمان شاکاہاری بنتے ہی مر جاتا بیٹا. گوشت نہیں رہا تو اس کا دل نہیں گزرتا. ہاں جی. بچوں کو بریانی رکھے نا، انہیں چاول نہیں اندر بوٹیاں ڈھونڈتے. اما گوشت نہیں دکھ رہا، گوشت نہیں رہا تو کیا مر جاتا کیا. ہاں جی. یاد رکھو اللہ نے جو حلال کی ہے نا اسے حلال سمجھو. نہیں کھاؤ الگ بات ہے، پرہیز الگ بات ہے، لیکن اللہ کے حلال کو حرام مت سمجھو. کیا بات. آپ فتویٰ دینے کے واسطے ہمارے مفتیان کم پڑ گئے. اب فتویٰ کم دے رہے، فتویٰ کافرہ دے رہے. 3 طلاق کا یہ کچھ پکڑو تم. ابے تم کون ہوتے ہمارے اندر انوالو ہونے والے. ہاں جی. یاد رکھو ہم کہیں کمزور پڑ گئے، اس لیے جوتے کھا رہے ہیں. کیا بات. اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو وابستہ کیے اور مجاہدوں سے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کر لو. دنیا کی پوری طاقتیں مل کے تمہارا بال بھی چڑھا نہیں کر سکتی. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک کو چھوڑ کے ایک در کو بھٹک رہے ادھر سے ادھر سے. یہ پارٹی کام کریں گی، وہ کریں گی. یہ پارٹیاں کارکیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ ہے کرنے والا اللہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ کافی ہو جائے. بہرحال یہ سورہ پڑھا میں تو ترجمہ سنتا ہوں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہہ دیجیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں آتا ہوں میں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے رب کی یعنی اللہ کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی یعنی اللہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی یعنی اللہ کی. اللہ کے 3 صفات بیان کیے ہیں. من شر الوسواس الخناس، کیسے؟ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. انہیں ڈنگ مار کے باہر جو ہے سون نکال لیتا ہے. دل کے پاس بیٹھے والا ہے شیطان. ہاں جی. انہیں ڈالتے رہتا وسوسہ. حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اچھا شیطان بھی کیٹیگری کے ہیں.
جاہل کے ساتھ شیطان جاہل ہوتا ہے. جاہل کو سمجھاتا کیا ہے جی، وہ عالمہ سے اللہ پوچھیں گے، ہم تو جاہل ہے، اللہ ہمارے کو جنت میں سیدھا داخل کرتا ہے، کیوں تمہارے باپ کی جاہل ہے. اور جی ہاں، ایمان اور اعمال اللہ نے شرط رکھی جنت کی. تو جاہلوں کا شیطان جاہل رہتا، عالموں کا شیطان عالم رہتا، انہیں دلائل میں اس کو کھپا دیتا، عالم کو شک شبہ میں پیدا کر دیتا، شک شبہ ڈال دیتا اس کو کسی مسئلے میں. اور اسی طرح سے دائی کا شیطان دائی رہتا، انہیں دل میں ڈالتا میاں عالمہ تو ایسی ہی بیٹے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، گیا کام سے انا آ گئی، فنا ہو گیا. ہاں، اخلاص، انما الاعمال بالنیات، دین کا کام، دعوت ہو، تعلیم ہو، ذکر اذکار ہو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے، واسطے اللہ کے ہے.